پا پدر کے یہ چلا ہے رن میں، ہاتھوں پا پدر کے یہ چلا ہے رن میں، اصغر نے بڑا کام کیا ہے رن میں، ہاتھوں پا پدر کے یہ چلا ہے رن میں، اصغر نے بڑا کام کیا ہے رن میں، رونے لگی یہ دیکھ کے فوج اغیار، رونے لگی یہ دیکھ کے فوج اغیار، اس شان سے بے شیر ہنسا ہے رن میں، اس شان سے بے شیر ہنسا ہے رن میں۔ آئیے حضرات، اسی ربائی سے ہم گزارش گزار ہیں عزت مآبال جناب مولانا نعمت علی صاحب قمی کی خدمت میں کہ آپ رونق افروز منبر ہو کے اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ نعرہ صلوات عنایت فرما دیں۔ سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بضلع الحسین واخیہ وجدہ وابیہ وامہ وبنیہ وشیتہ وموالیہ وجلی عیوننا ببکاء الحسین فی عضائہ ومصیبتہ وجعل ہاتین محبتین وسیلۃ لنا فی نیل قربتہ وتحصیل رحمتہ، ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہذان ابنتان قاما او قادا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ السلام علی الحسین وعلی آل الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ میں بھی کلام کو ربائی سے شروع کرتا ہوں۔ میں سب ربائی پڑھ رہے ہیں، دیکھ ربائی میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ ایک اعلان پہلے سماعت فرما دیجئے۔ ایک اعلان یہ ہے، اعلانی ایک فاتحہ، سورہ فاتحہ کی التماس ہے جناب مصطفیٰ حسین ابن عابد حسین اور مظہر قاسم ابن بشیر علی اور جملہ مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم تو ربائی پیش خدمت ہے کہ حسن مولا حوادث جب بانداز دیگر آئے، حسن مولا حوادث جب بانداز دیگر آئے، تیری بخشش کے سامہ آنکھ سے دل میں اتر آئے۔
حسن مولا حوادث جب بانداز دیگر آئے، تیری بخشش کے ساماں آنکھ سے دل میں اتر آئے، اور تلاش رزق کی خاطر جو سوئے آسماں دیکھا، ستارے تیرے دسترخوان کے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے سوچا سبھی ربائی پڑھ رہے تھے، ایک ربائی میں بھی پڑھ دوں، تو یہ ربائی اس وجہ سے میں نے پیش کی، اور شاید بہت سارے لوگوں کو اطلاع نہیں ہے کہ آج جو ہے یہ موضوع مخصوص ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور موضوع والے خود ہی ادھر ادھر سے پڑھ رہے تھے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے، ان کو بھی تو موضوع میں پڑھنا چاہیے تھا۔ غرض میں نے ایک حدیث پیش کی، آپ حضرات آیتیں سنتے رہتے ہیں، اور میں کئی ساری حدیث اور بھی پڑھ دوں گا۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، اور یہ بھی یاد رہے آپ کو کہ میں ادھر سے پڑھتا ہوں، ادھر سے نہیں، وہ حدیث جو وہاں ہو بخاری یا مسلم میں ہو وہ حدیث پڑھتا ہوں میں، اپنے آپ کی تو بات ہی نہیں ہے، ہمارا تو بن دیکھے یقین ہے، ہمارے عالم نے کہہ دیا ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو وہاں سے لے کے آئے۔ ان ہذان ابنتان، نبی کریم کی حدیث ہے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ ان ہذان ابنتان، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ قیامت کا جملہ اگلا ہے، قامہ اور قعدہ، چاہے بیٹھے چاہے کھڑے ہو، یہ عربی کنایا ہے، بیٹھے اور کھڑے لفظ نہیں، اس کا معنی کچھ اور ہے، چونکہ عربی بہت شارٹ اور مختصر زبان ہے، اس میں معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کب؟ جب چھوٹے چھوٹے، توجہ رہے، آج مفتی فتوے دیتا رہے، اس کے فتوے کے اندر اس قدر جہالت ٹپکتی ہے کہ تجھے پیغمبر کی اتنی سی حدیث نہیں معلوم، اگر حدیث معلوم ہوتی تو فتویٰ ہی نہ دیتا، اگر حدیث معلوم ہوتی تو فتویٰ ہی نہ دیتا۔ پیغمبر کی حدیث کو اردو میں سنیے آپ، یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، چاہے یہ جنگ کرے چاہے یہ صلح کرے۔ اور کیا آپ نے یہ جملہ آخر تک آپ کو اپنے ساتھ لے کے چلنا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ ایسے نہیں بھائی، کس نے کہا؟ جس نے ہم کو اذان پیش کی، جس نے ہم کو نماز پیش کی، جس نے ہم کو قرآن پیش کیا، جس نے ہم کو اسلام پیش کیا، جس نے ہم کو اللہ بتایا، جس نے ہم کو دنیا بتائی، جس نے آخرت بتائی، جس نے جنت بتائی، جس نے جہنم بتایا۔ مسلمان عجیب مزاج کا آدمی ہے کہ ساری بات تو نبی سے لے لی اور نبی کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر نبی کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی تو کوئی ملا کبھی فتویٰ دیتا ہی نہ کہ جنگ کیوں کی، صلح کیوں کی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور کیا بنے؟ آپ ذرا سا مزاج کو بدل کے، آپ سنتے ہیں کہ میں ذرا سا الگ ہٹ کے گفتگو کرتا ہوں، ابھی تو معمہ ہے، سسپینس میں آپ میں کیا پڑھنے والا ہوں، ذرا سا ذہن کو میرے ساتھ لائیے۔ بھائی ساری شریعت پیغمبر کے کہنے پر، ہر شہر پیغمبر کے کہنے پر، اور جاتے جاتے پیغمبر نے دو بچوں کے لیے کہا چاہے یہ صلح کرے چاہے یہ جنگ کرے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے، ان کی مرضی ہے، یہ جنگ کرے یا صلح کرے۔ کس قدر جہالت ہے وہاں کہ نبی پہلے ہی فرما چکے، چاہے حسن حسین کی جگہ رہے یا حسین حسن کی جگہ ہے، صلح کرے تو بھی میری مرضی سے، تلوار اٹھائے تو بھی میری مرضی سے۔ اور کیا آپ نے کاش یہ ایک حدیث سمجھ میں آ گئی ہوتی تو کوئی فتویٰ نہ دیتا، وہ کیوں نکلے، بچوں کو لے کے کیوں نکلے، جنگ کیوں کی، بڑے بھائی نے صلح کی، چھوٹے نے۔ اس کا مطلب یہ ہے حلوہ کھانے والے مسلمان تھے، سمجھنے والے نہیں تھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور کیا آپ نے، اور ایک نہیں کتنی حدیث سناؤں میں آپ کو۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، وہاں سے حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین، ٹھیک ہے۔ حاذان ریحانتان، یہ دونوں جنت کی خوشبو ہیں، میرے بچے ہیں۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جو پیغمبر بچپن میں ارشاد فرماتے، جو وہ چھوٹے چھوٹے، توجہ ہے آپ کی۔ اور سنیے، خطبے کو توڑا، خطبے کو روکا، اور حسین کو گود میں لے کے آئے، اور گود میں لا کے منبر پہ کہا حاذا فعرفوا حاذا الحسین، یہ حسین، اسے پہچان لو، اسے پہچان لو، یہ حسین ہے۔ تو کوئی تو اٹھ کے کہتا کہ کیا پہچاننا چاہتے ہیں؟ نبی یہ کہنا چاہتے تھے اس کی زبان میری زبان، اس کا لہجہ میرا لہجہ، اس کا مزاج میرا مزاج۔ سب جانتے تھے نبی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ذرا سی دیر ٹھہری
چلیے اعتراض ہو گیا بہت بڑا والا اعتراض. کیا اعتراض؟ اصل میں ہوتا کیا کہ انسان اپنی فیملی سے بچوں سے نواسے پوتے سے محبت کرتا ہے. تو یہ جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ مسئلہ محبت کا ہے. سوال سمجھ میں آیا؟ یہ مسئلہ محبت ہے اور کوئی بھی نانا کہہ سکتا ہے, کوئی بھی دادا کہہ سکتا ہے, کوئی بھی بزرگ کہہ سکتا ہے یہ مسئلہ محبت ہے. اچھا بھائی ہم نے کہا دلیل, کہو تو ساری دنیا کے لوگ ایسا کرتے ہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی کو 2 حصوں میں بانٹنا پڑے گا. ایک حصہ ان کی پرسنل لائف اور ایک حصہ دین کے معاملے میں. تو اگر دین کے معاملے میں بیان کر رہے ہیں تو وہ دین مانیں گے آپ, اور اس سے ہٹ کے آپ ان کو نبی نانا مانیں گے, نواسا مانیں گے. سوال روشن ہوا؟ پھر سے کہتا ہوں, اس کا مطلب آپ نبی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں. ایک ان کی پرسنل لائف اور ایک اللہ کا نبی پیغام پہنچانے والا. یہی ہے نا؟ تو پیغمبر اپنے گھر میں چادر کے نیچے پرسنل لائف, پیغمبر اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے پرسنل لائف, یہی تو کہنا چاہتے ہو. تو گویا حسن اور حسین کے فضائل نہیں ہے, یہ نانا نواسے کی محبت ہے. تو پھر ہم کو یہ بتاؤ وہ کون کون سے مورد ہیں جہاں جہاں پر پیغمبر کی پرسنل لائف نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے معاملے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. پھر آپ ہمیں بتاؤ, وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں مقام بیان. میں نے آسان کیا, اب مقام بیان. تو مقام بیان میں بتاؤ کب ہوتا ہے وہ نبی؟ کوئی بھی نبی. پرسنل لائف میں کب ہوتا ہے؟ مقام بیان میں کب ہوتا ہے؟ آپ نے کہہ دیا کاندھے پہ رکھنا محبت ہے, ساتھ میں ہونا محبت ہے, چادر میں ہونا محبت ہے, اور سب نبی سب نانا کرتے اپنے بچے سے. تو پھر نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم کرو, پرسنل لائف اور مقام بیان, ہے نا؟ تو مقام بیان میں تو وہ ہے نبی اور پرسنل لائف میں ہے نانا. یہی تو کہنا چاہ رہے ہو. چلو ہم آپ کی بات بڑی کرتے ہیں, تو پرسنل لائف لاؤ اور وہ بھی لاؤ. تو مقام بیان کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے مقام بیان؟ کب ہوتا ہے نبی کا؟ یا تو منبر پہ ہوتا ہے یا محراب میں ہوتا ہے. یہی ہے نا پرسنل, یہی ہے نا مقام بیان میں. تو محمد مصطفیٰ نے مصلی میں جا کے پشت پہ حسین کو بٹھا کے بتایا مقام بیان میں ہوں, میں مقام بیان میں ہوں. خطبے کو توڑ کے گود میں لا کے بتایا یہ پرسنل لائف نہیں ہے, مقام بیان میں. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھر گیا مجھے مقام بیان میں ہے بھائی. خطبہ دینا مقام بیان, نماز پڑھنا مقام بیان. چلو کہاں تک جاؤ گے؟ آپ نے ارشاد فرما دیا, اور میری ساری کی ساری گفتگو بڑے شہزادے کے حوالے سے ہوگی. یہ تو آپ کے ذہن کو یہاں تک لانا تھا. ایک چھوٹی سی چیز عرض کر دوں جلدی سے. عقیقہ یہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے نبی کو سن 2 ہجری میں بیٹا نوازا عطا کیا. پیغمبر نے 7ویں روز آپ کا منڈن بھی کیا, اور ناف اور ختنہ کا تعلق معصوم سے نہیں ہوتا ہے, وہ قدرت کے یہاں سے فریش آتے ہیں. منڈن کیا اور 7ویں دن ایک دمبا ذبح کیا. یہ ہے امام حسن کی زندگی کا شروع ہونا. اور اس سے پہلے پیغمبر کے گھر میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی. تو اللہ نے وہاں خصوصی حکم بھیجا. کیا حکم بھیجا؟ فصلی لربک وانحر. اے میرے محمد, اللہ نے تجھے بیٹی دے دی, جتنے بھی جانور ہیں اونٹ کو چھوڑ کے ان کے لیے آتا ہے ذبح, اونٹ کے لیے آتا نہر, نون بڑی ہے اور رے. فصلی لربک وانحر. اے میرے محمد اللہ کی درود تسبیح اور اس کے ساتھ نہر کرو. نہر کا معنی ہے اونٹ ذبح کرنا, اردو میں اونٹ ذبح کرنا کہہ لیجیے. تو اللہ نے بی بی کے آنے پر پیغمبر سے کہا دمبے میں کام نہیں چلے گا, اونٹ چاہیے, جو قرآن میں آج بھی آیت کی شکل میں ہے. اے میرے محمد ہم نے بیٹی دی لہذا اونٹ ذبح کرو. نہر کا تعلق اونٹ سے ہے. لیکن جب امام حسن پیدا ہوئے تو اللہ نے کہا آپ ایک دمبا ذبح کر سکتے. پیغمبر نے دمبا ذبح کیا 7ویں روز اور سر منڈوایا. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب کئی جگہ سے خبر آتی ہے کہ
امت مسلمہ کو 1400 سال بعد یہ بھی نہیں معلوم کہ 7ویں دن بچے کے ساتھ ہمیں کیا کرنا ہے. اس قدر گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ہم جی رہے ہیں. چھٹی اور چلہ سب کو یاد ہے, جبکہ اس کے بانی کا نہیں پتا کون ہے. جھگڑا ہو جاتا ہے, ہمیں چھٹی کرنی. چھٹی مطلب کیا بتاؤ تو پتہ نہیں ہے, کرنی ہے پتہ نہیں ہے. عقیقہ محمد مصطفیٰ نے بتایا, سمجھ میں نہیں آتا ہے. دیکھ رہے ہیں 7ویں روز چاہے وہ کوئی سا بھی دن ہو ایک جانور ذبح کیجئے. اگر بائی چانس کسی چاہنے والے نے ہم سے رابطہ کیا کہ مولانا صاحب میری شادی ہوئی اور میں چاہتا ہوں کیسے ہو میرے بچے کی دنیا میں آنا, اور ہم یہ قانون بتا دیں تو گھر میں جنگ جنگل چھڑ جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. دیکھیے ابھی تو یہ نہیں ہوا, ابھی تو وہ نہیں ہوا, ابھی تو دھیان ہی نہیں آئی, ابھی تو پھوپھی نہیں آئی, ابھی تم کیا کرنے چلے. ارے ہم کیا کرنے چلے, جو محمد مصطفیٰ نے بتایا وہ کرنے چلے. آپ ایک پل کے لیے سوچیے تو صحیح ہم کس قدر دور ہے کہ چھوٹی سی بات ہمیں یاد نہیں ہے, اور دعوے اتنے بڑے بڑے ہمارے کہ جیسے سب کچھ ہمارا ہی ہے اور ہم ہی مالک ہیں. 1% آدمی ایسا نہیں آتا کہ بتائیے کیا کرنا ہے, اور اگر کیا کرنا ہے غلطی سے کہہ لیا تو گھر میں سے پہلے آواز آ جاتی ہے, تمہیں پتا زیادہ کہ ہمیں پتا ہے. اور اگر زیادہ کیا تو کہا ہے مولانا دین پہ کون عمل کرتا ہے. اگر اہل بیت نے کہہ دیا قیامت میں تمہاری محبت پہ کون عمل کرتا ہے, کہاں جاؤ گے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جبکہ ہمارے گھر میں سب سے پہلے پیغمبر کی سیرت, امام حسن کی زندگی شروع. ہم کس کو مانتے ہیں, کس کو فالو کرتے ہیں, اہل بیت کو. تو اہل بیت کے گھر میں پہلی ولادت ہے, تو ہمارے گھر میں انداز وہی ہونا چاہیے جو پیغمبر کا امام حسن کے ساتھ تھا. غور کیا آپ نے, لیکن نہیں, اس کی ضرورت نہیں پوچھنے اچھنے کی, وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے. اور چلیے خیر ایک بات اور جلدی سے کہہ دوں, مسلمانی کا جو مسئلہ ہے, پیغمبر سے حدیث ہے 7ویں دن آپ یہ کریں. کچھ لوگ 10 سال 15 سال پھر بھول ہی جاتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. اچھا آپ, میں اس لیے نہیں, صرف آپ کو مزاج کو بنانے کے لیے حدیث سنا نہیں مجھے, کیونکہ بہت سارے جوان ہیں, ان کی شادی ہوگی, بچے ہوں گے. زمین, یہی زمین جس پہ ہم رہتے ہیں, پیغمبر کی حدیث ہے اگر بن ختنہ کا بچہ پیشاب کرتا ہے تو ینجس الارض 40 یومن, اس کے پیشاب سے زمین 40 روز اللہ سے اپنے نجس ہونے کی شکایت کرتی ہے. غور کیا آپ نے, نعرے تو بہت لگتے ہیں, شور بھی بہت مچتا ہے, کوئی قاعدے کی بات بھیجے میں بھی تو اترنی چاہیے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. 40 روز ایک مسلمان نے نکاح بھی کر لیا, شادی بھی ہو گئی, ولیمہ بھی, بیٹا بھی پیدا ہو گیا, اسے یہ نہیں پتا نبی نے کیا بتایا اس بچے کے لیے. 40 روز. اب بتائیے جو بچہ 10 سال کا ہو گیا کس قدر اس کی شکایتیں وہاں پہنچی, کس قدر اس کے ماں باپ پکڑ جائیں. یہ تھوڑی محرم کا مطلب تبرک بانٹ اور چھٹی ہو ختم ہو گئی. کوئی بات سمجھ میں بھی تو آئے. امام حسن موضوع ہے تو حسن کی بات تو سمجھ میں آنی چاہیے. پیغمبر کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی سیدہ, آپ کے گھر میں 2 ہی تو پیدا ہوں گے, تیسرا تو نہیں, یا بیٹی یا بیٹا. تو آپ بیٹی کے لیے بی بی سیدہ کی ولادت سنیے آپ اور پوچھئے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پہ نبی نے کیا کیا, یا بیٹا پیدا ہوگا تو آپ جا کے مولوی سے پوچھئے نا, ہمارے بیٹا پیدا ہوا, رسول کے بھی حسن پیدا ہوئے تھے, تو جیسے انہوں نے کیا تھا ویسے ہم کریں گے. یہ ہے محرم کا فلسفہ, یہ ہے مجلس کا فلسفہ. اگر یہی بات سمجھ میں نہیں ہے تو فاصل کیا. غرض بات تلخ ہو گئی. آپ نے ایسا کیا, 7ویں دن سر منڈن ہوا, اس کے بالوں کے ہم وزن چاندی اور ایک دمبا ذبح ہوا. یہ نبی نے شروع کیا. اور جب لوگوں نے پوچھا امام حسین کی ولادت کے بعد, تو آپ نے کہا یہ دونوں بیٹے میرے ہیں, ان ہازان اب ابنتان, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. سرکار آپ آہستہ آہستہ سنتے رہیے, آیت بھی پڑھ سکتا ہوں, ابھی تو صرف حدیث پڑھ رہا ہوں. ان ہازان ابنتان, یہ دونوں بیٹے میرے ہیں, چاہے یہ سلو کریں چاہے یہ جنگ کریں. توجہ, ہاتھ جوڑ کے, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, وہاں سے لائے ہوں حدیث, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, چاہے یہ جنگ کریں چاہے یہ سلو کریں, یہ دونوں میرے بیٹے. یعنی ان کی جنگ میری جنگ ہے, ان کی سلو میری سلو ہے.
تو جملہ کہنے دیجئے، جو جنگ پہ اعتراض کرے اس نے محمد پہ اعتراض کیا، جو صلح پہ اعتراض کرے اس نے محمد پہ اعتراض کیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک قدم اور آگے بڑھئے، سر الشہادتین شبلی نعمانی کی لکھی ہوئی ہے، سر الشہادتین، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہر انسان کو، ہر نبی کو اللہ نے ایک شرف دیا، چونکہ اکثر نبی شہید ہوئے، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو 2 شرف دیے۔ کیا؟ کہ اللہ نے نبی کو، یا تو نبی کو زہر دیا گیا یا نبی کو قتل کیا گیا، اللہ نے یہ دونوں شرف ہمارے نبی کو دیے۔ اور آگے لکھتے ہیں کیسے کہ اصل میں حسن کی شہادت نبی کی شہادت ہے، حسین کی شہادت نبی کی شہادت ہے۔ چونکہ حسن کی شہادت ہوئی زہر سے، تو اللہ نے شرف نبی کو دیا کہ آپ کو زہر کی شہادت کا شرف ملا، اور حسین کی شہادت ہوئی تلوار سے، تو اللہ نے یہ شرف ہمارے نبی کو دیا۔ یہ چونکہ دونوں بیٹے محمد مصطفیٰ کے ہیں، تو نبی کو اللہ نے دونوں شرف دے دیے، دونوں شہادتیں مل گئی۔ تو میں نے کہا ایک جملہ میری طرف سے بھی اس میں بڑھا دو، جب حسن کی شہادت محمد کی شہادت ہے، جب حسین کی شہادت محمد کی شہادت ہے، تو آگے یہ بھی تو لکھو جو حسن کا قاتل ہے وہ محمد کا قاتل ہے، جو حسین کا قاتل ہے وہ محمد کا قاتل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا نہیں ہے اس شہزادے کے فضائل کم ہیں، مگر چونکہ ایک روٹین ہمارے ایک طریقہ کار چلا رہا کہ یہ جناب امیر یا ابا عبداللہ الحسین نہیں پڑھا جاتا ہے، لہذا میں جو مجھے بتا دوں اسی طریقے سے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس نے، اس کی دوسرا بڑا پہلو، جس نے روزے عید کپڑوں کا سوال کر دیا، توجہ رہے، کپڑوں کا سوال کر دیا، تو ماں نے کہا کپڑے آ جائیں گے، یہاں تک تو آپ نے سنا کپڑے آ جائیں گے، اتنا کہنا تھا، اللہ نے وہ ناز برداری کی، وہ ناز برداری کی کہ صبح دروازہ کھٹکھٹایا گیا، لو جی ہم درزی کپڑے لے کے آئے ہیں، آگے کپڑے میرے ساتھ بس ذرا سی دیر، یہاں تک آپ نے سنا۔ ایک مرتبہ 2 جوڑے رکھے گئے، 2 کرتے یا جو بھی کچھ اس وقت کا پہناوا تھا وہ لاگے رکھے گئے۔ ایک مرتبہ شہزادہ آگے بڑھا، دونوں سفید، بڑے شہزادے نے دیکھا، کہا والدہ گرامی میں تو سبز پہنوں گا، توجہ ہے آپ کی، کچھ کہنا چاہتا ہوں میں۔ چھوٹا شہزادہ آگے بڑھا، کہا والدہ گرامی میں تو سرخ پہنوں گا، کرتے تھے دونوں سفید، ایک نے کہا سبز پہنوں گا، ایک نے کہا میں سرخ پہنوں گا۔ کیا اس وقت رنگ کا کاروبار نہیں تھا؟ بہت تھا، جگہ جگہ تھا، کپڑا سفید ہوتا تھا، رنگایا جاتا تھا، لیکن بی بی نے ایسا نہیں کیا، کپڑے دونوں رکھے رہے۔ فوراً آسمان سے فرشتہ واپس آ گیا، اور آنے کے بعد کہا بی بی بتاؤ بچوں نے رنگ کیسے پسند کیے؟ کہا ایک نے سرخ ایک نے سبز، کا لوٹا لے آؤ پانی کا اور پانی ڈال دو، جو جیسا رنگ پسند کرتا ویسا ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ تشت میں کپڑے رکھے گئے، پانی یا جنت سے آیا، ڈالا گیا، ایک سبز بنا ایک سرخ بنا۔ دنیا والوں تمہاری سمجھ میں وہ بچے کیسے آ جائیں جن کے کپڑوں کا رنگ بھی جنت سے آتا ہو؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جن کے کپڑوں کا رنگ بھی جنت سے آئے، تم سمجھتے ہو بغیر شجرے کی اولادوں کا وہ کبھی بیعت کر سکتے؟ ایسے لوگ کہ جن کی گنتی میں نہیں سماج میں، ان کو برابر میں لا رہے ہو، شرم کرو۔ جن کے رنگ کا لحاظ پروردگار رکھے۔ ابھی وقت نہیں جو میں سلو پڑھتا، سلو طولانی بحث ہے، سلو میں جو شرائط ہے وہ بتاتی ہیں کہ اس نے دب کے سلو کی، حسن نے تو شرطیں رکھی، شرط وہی رکھتا ہے جو حق پر ہوتا ہے، توجہ ہے آپ کی، شرط وہی رکھتا ہے جو حق پر ہوتا ہے۔ آپ ایک بیچ میں ایک جملہ آگے تو کہتا چلوں، ایک نام چلا رہا بڑے دنوں سے، عبداللہ ابن سبا، میرے پاس ہے عربی میں، یہ یہودی تھا، عثمان کے زمانے میں مدینے میں بڑی خرافات پھیلائی۔ میرے ساتھ ایک لمحے کے لیے یہ بھی پوائنٹ کی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ کتنے زمانے کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، یہ آیا اس نے خلافات پھیلائی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شیعہ مذہب ہے عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے، اس کا بانی وہابی ہے،
وہ اس کا باری یہودی ہے اور بڑی کتابیں لکھی گئی, بڑی سیمینار ہو رہے, بڑا ہنگامہ ہے. وہ کتاب بھی میرے پاس آج موجود ہے کہ اس نے بنیاد رکھی کہ مذہب بن گیا. توجہ رہے آپ کی, یہ کب کی بات ہے؟ تیسری خلافت کے زمانے میں. اور جناب امیر اس زمانے کی بات کر رہے ہیں. امام حسن کی سلو نہیں پڑھ رہا. ایک شرط امام حسن علیہ السلام نے 7 شرطیں رکھی, اس میں سے ایک شرط یہ رکھی, عراق اور عراق کے اطراف میں جو شیعہ رہتے ہیں. میرا جملہ ضائع ہو گیا, میرا جملہ ضائع ہو گیا. احواز عراق کے اور عراق کے علاقے میں جو شیعہ رہتے ہیں ان کی جان مال کی حفاظت ہونی چاہیے. اب سمجھ میں آیا یہ سلو نہیں تھی, یہ تحفظ شیعت تھی. جس نے اتنا بھی نہ اسٹڈی کی ہو تو کوئی عبداللہ ابن سبا. عبداللہ ابن سبا بعد میں آیا. معصوم نے تو شرط رکھ دی تھی کہ ان کو محفوظ کیا جائے, ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھے, ان کو ستایا نہ جائے. یہ ہے جناب امام حسن علیہ السلام. مدینے میں آپ جو ہے بحکم قرآن منصوص من اللہ رسول کے دوسرے خلیفہ ہیں. ایک چھوٹی سی بات کہنی تھی آپ کے ذہن کو یہاں تک لانے کے لیے, وہ یہ کہ قرآن میں ایک آیت ہے, لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن نے سرسری طور پہ ایک بات کہہ کے گزر گیا کہ اگر یہ قرآن خود کہہ رہا, اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر پایا جاتا. اس کے حق اللہ کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. نبی نے کیا ارشاد فرمایا, میرے اہل بیت اور قرآن ایک دوسرے کے ہم پلہ ہیں. نہ قرآن میں اختلاف ہوگا نہ اہل بیت میں اختلاف ہوگا. یہ ان کے حق ہونے کی دلیل ہے. نہ اہل بیت میں اختلاف ہوگا نہ قرآن میں ہوگا. آپ دیکھیں قرآن میں کوئی اختلاف ہے نہیں. ٹھیک, اب ہمارے یہاں یہ منصوص من اللہ دوسرا ہے. پہلے سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, تیسرے سے اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. 12 کے 12 بالکل ایک سانچے میں ایک انداز میں. یہ دلیل ہے ہمارے پاس. قرآن نے تو اعلان کر دیا اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت چھوٹی سی بات کہہ کے میں آگے گزرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے. عبداللہ ابن سبا بعد میں آیا, معصوم نے شرط پہلے رکھ دی. وہ بات اگر میں نہیں پہنچا سکا تو ہلکے سے یوں سمجھیے, آپ کے یہاں مکتب ہے, اوپر مکتب ہے, بچے سے جا کے کہیے کہ امام کتنے, کیا کہے گا وہ؟ 12. چلے ایران میں سب سے بڑا حوضہ قم جائیے, پوچھے امام کتنے؟ 12. نجف میں حوضہ پوچھے جا کے امام کتنے؟ 12. توجہ نہیں ہے آپ کی. آیت اللہ خامنئی سے پوچھے کہ امام کتنے؟ 12. آیت اللہ سیستانی سے پوچھے کہ امام کتنے؟ 12. اس بچے سے پوچھے کہ امام کتنے؟ 12. تم تو کہہ رہے قرآن میں اختلاف نہیں, قرآن کے فالوور میں اختلاف نہیں دیکھا میں نے. میں تو یہ نہیں اختلاف دیکھ رہا ہے نا. امام کتنے کہ 12, امام کتنے کہ 12. آپ جانتے ہیں سید ابو الحسن ندوی مرحوم ہو چکے, ایک آپ تھی, ان کو سنا ہے آپ نے ان کا نام, بڑی سی کتاب بھی لکھی انہوں نے. وہ یہ کہتے ہیں رسول کی حدیث ہے, لا یزال ھذا الدین العزیز الا یاتی اثنتا عشر خلفاء. حدیث 10 میں ایک ہی پڑھ رہا ہوں. پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہ دین ختم نہیں ہوگا جب تک میرے 12 خلیفہ نہ ہو جائیں. وہ یہ کہتے ہیں, سید بھی ہے, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک 12 نہیں ہو جائیں گے دین ختم نہیں ہوگا. تو پھر کہتے ہیں جب میں 12 خلیفہ پڑھتا ہوں تو لکھنے میں اپنے 12 گنتا ہوں تو 12 نہیں ہوتے, کبھی 17 ہوتے ہیں, کبھی 18, اور انہوں کا ہے نا, کبھی 18 ہوتے ہیں, کبھی 19 ہوتے ہیں. غور نہیں کیا آپ نے؟ بزرگ اتنی بڑی داڑھی ابھی تک تھے, وہ لکھنؤ میں تو انتقال ہوا ہے نا. کیا کہتے ہیں وہ کہ نبی کی حدیث انہوں نے گننے شروع کیے, 1 2 3 چوتھے علی, 5ویں 6ٹھے 7ویں ایسے لے کے 19. کبھی ہوتے 19, کبھی ہوتے 17. پھر بیچ میں آ کے ایک جملہ کہتا ہے کہ شرابی تو ہو ہی نہیں سکتا, اور بیچ میں یہ بھی آ گیا. نہیں ایسے نہیں بھائی, ایک بات قیمتی میرے, کہ شرابی تو ہو ہی نہیں سکتا. نبی کی حدیث 12, یہ ہو گیا 19, یہ ہو گیا 17, اور بیچ میں ایسی شرابی. تو میں کیا کروں بھیا؟ 70 سال کے تم ہو گئے, کتابیں لکھتے ہو, تمہیں 12 سمجھ میں نہیں آئے. نہیں, میرا جملہ ضائع ہو گیا. ہر پڑھا لکھا عالم نہیں ہوتا, ہر ان پڑھ جاہل نہیں ہوتا. عالم اسے کہتے جسے اہل بیت سمجھ میں آ جائے, جاہل اسے کہتے جسے اہل بیت سمجھ میں نہ آئے.
تمہیں ایک بات سمجھ میں نہ آ سکی کہ 12 کیسے؟ ہمارے بچے سے پوچھو بتائے گا 12. تم 70 سال کی سمجھ میں عمر میں 12 نہ سمجھ سکے. اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ خود ہی کاٹتا ہے، پھر کبھی جوڑتا ہے، کبھی کاٹتا ہے، کہتا کبھی 19 ہوتے ہیں، کبھی 17 ہوتے ہیں. ہمارے دروازے پہ مکتب میں آ جاتا. اس سے بڑی ستم کی بات نماز سے آگے تو کچھ نہیں، یا اس سے بھی آگے کچھ ہے؟ اول عبادت، بڑی عبادت، سب سے کچھ ہے نا. کمال ہو گیا بھائی. نہ معلوم آپ کون سی بستی میں ہیں، اشارے کو نہیں سمجھ سکے تو کھل کے سمجھیے. ایک کے بعد چاہیے کہ یہاں، دوسرا کہتا یہاں، تیسرا کہتا یہاں، چوتھا کہتا یہاں. میری سمجھ میں نہیں آیا رسول ایک تھا کہ 4 تھے؟ رسول ایک تھا کہ 4 تھے؟ تمہیں آج تک ایک بات سمجھ میں نہیں آ سکی، ایک بات سمجھ میں نہیں آ سکی، ایک بات سمجھ میں نہیں آ سکی. بچے سے پوچھو یہ نماز پڑھ کے دکھائے گا. آیت اللہ خامنہ سے پوچھو نماز پڑھ کے دکھائے گا. جو یہ نماز پڑھے گا وہ خامنہ ہی پڑھے گا، جو یہ پڑھے گا وہ سیستانی پڑھے گا. اب سمجھ میں آیا جو حق ہوتا اس میں اختلاف نہیں ہوتا، چاہے یہاں سے وہاں تک چلے گا. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی، اتنی ستی سی بات سمجھ میں نہیں آتی تو تمہارے سامنے دلیلیں کیا پیش کریں، استدلال کیا کریں، قرآن کہاں سے پیش کریں، حدیثیں کہاں سے پیش کریں جب آپ کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی. نبی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی 23 برس؟ پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ تو پھر جو کام نبی نے 23 برس کر کے دکھایا وہ یاد نہ رہا تو غدیر خم تو ایک دن کا تھا، وہ کیسے یاد رہتا؟ وہ کیسے یاد رہتا؟ غرض پیغمبر کا جانشین، پیغمبر سے اتنا حصہ مشابہ. 2 شہزادے اللہ نے دی، ایک آدھا جسم امام حسن کے اوپر کا حصہ پیغمبر سے مشابہ. چال بھی سیدہ کی پیغمبر جیسی تھی، امام حسن کے اوپر کا حصہ جو پیغمبر جیسا. یہ وہ معصوم ہے کہ جس نے ایک پل سکون نہیں پایا باپ کی وفات کے بعد. مختصر یہ کہ 7 مرتبہ زہر کے حملے ہیں. اگر میں پڑھوں تو بہت طول ہو جائے گا، مگر یہ کہ آپ کی زندگی میں ذرا سی روشنی تو ڈالوں. بہت علی علی سنا، بہت نعرے لگائے، کبھی حسن پہ بھی نعرہ لگا کے دیکھو. دیکھیے اس کے مقابلے میں جو آیا تھا، بچے جانتے، بڑے جانتے، بچے نہیں جانتے. میں اس کا نام نہیں لے سکتا. میری نگاہ میں حسن اس بزرگی کا نام ہے، اس بلندی کا نام ہے. آپ خود سمجھ لیجئے جو مقابلے پہ تھا. میں نام نہیں لوں گا، میری زبان کٹ جائے جو معصوم کے ساتھ اس نجس ماں کی نجس اولاد کر رہا ہوں. میں نہیں نام لے سکتا. اس نے ایک نجس خبیث حرکت کی. کیا خبیث حرکت کی؟ چونکہ امام حسن علیہ السلام جتنے بھی ہمارے معصوم گزرے، یہ بھی ایک جملہ ہے دیکھے کہنے کے لیے آج ہی میرے ذہن میں القاء ہوا. چونکہ علی نے مزدوری کی تھی، آج مزدوری کو پوری کائنات میں یہ شرف حاصل ہے، کوئی مزدور کبھی مزدور کہتے ہوئے شرماتا نہیں ہے. دیکھا آپ نے، یہ سب لوگ مزدوری کرتے تھے. کیسی؟ باغات کی، کھجور کے درختوں کو سینچنا، اس کے درمیان میں کام کرنا. معصوم کا زمانہ. میرے بڑے امام کا، 2 امام ہیں، ایک چھوٹے بھائی ایک بڑے بھائی، بڑے معصوم مجتبی. اللہ نے نام بھی چن کے کیسے رکھے، مجتبی، مرتضی. دیکھا آپ نے، وہاں تو ردیف قافیے بھی نہیں ملتے، یہی کافی ہے. مجتبی، چنا ہوا، پروردگار کا پسندیدہ، شبر، پروردگار کا پسندیدہ، خوبصورت. باغ میں البتہ ایران عراق میں تھوڑی سی دیوار بناتے ہیں، اس زمانے میں اور پابندی سے بنتی ہوگی تاکہ نقصان نہ ہو. تو یہ فقیر شام وہاں سے گزر رہا تھا اپنے جاہل لشکر کے ساتھ جا رہا ہے. آپ باغ میں بیلچے سے کام کرنے میں مشغول ہے. ایک ایک لفظ میرا قیمتی محسوس کیجئے گا. اہل بیت نے اس نے تربیت بھی پیش کی. اس نے دیکھا کہ اندر وہ حسن کام کر رہے، وہ اسے چلایا بد اخلاقی میں نہیں کہہ سکتا وہ الفاظ، حسن. اسی طریقے سے وہ جو ان کے خبیث گھروں میں خبیث انداز میں تکلم ہوتا ہے، جو اس کے ماں باپ کے طریقے کار تھے اسی طرح سے بات کر سکتا ہے. آپ نے وہیں سے جواب دیا تو کہتا وہ تمہارے والد کا دعویٰ تھا سلونی، تمہارے والد کا دعویٰ تھا سلونی، کیا تم بھی جانتے ہو؟
وہ کہتے تھے ہم علم رکھتے ہیں، کیا تم بھی رکھتے ہو؟ امام نے بغیر ادھر دیکھے ایک جواب دیا، چونکہ عزت داروں کی طرف دیکھا جاتا ہے، دیکھا تربیت، معصوم نے دیکھے بغیر کہا ہمارے چہرے بدلتے ہیں، دعوے نہیں بدلتے، ہمارے چہرے بدلتے ہیں، خیالات، کردار نہیں بدلتے، کردار وہی ہے ابھی۔ اچھا جاہل کی سب سے بڑی سمسیا یہ ہے کہ وہ سوال کرنا بھی تو نہیں جانتا، ہنس گیا کہ سوال کروں تو کیا کروں، باغ میں آیا کہنے لگا تو میں سوال کروں، آپ نے پھر اس کے چہرے کی طرف دیکھے بغیر کا کر، اب جاہل کا سوال نہ کر سکا، پھر بھی کہتا ہے ایک مرتبہ اپنے تئیں، اپنے انداز میں، اپنے ذہن میں، اپنے ارادے میں سب سے بڑی بات سوچ کے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جناب امیر کو کسی نے سوال کیا تھا کہ کتنے جانور انڈے دیتے ہیں، کتنے جانور بچے دیتے ہیں، اس نے سوچا اتنا بڑا سوال ہے، علی کو 6 سال لگ جائیں گے الگ الگ کرنے میں، اتنے جانور انڈے دیتے ہیں، اتنے جانور بچے دیتے ہیں، یہ سوچ کے اس نے بڑا سا سوال لے کے آیا کہ سال بھر لگے گا علی کو۔ علی نے ایک جواب دیا، جن کے کان باہر ہیں وہ بچے، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے۔ نہیں نہیں، جملے کی قدر کیجئے، تعجب ہے وہ اپنی فیملی میں نہ کان تلاش کرنے پہنچ گیا۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس نے اپنے طریقے سے سوال کیا، اس نے سوچا کھجور پہ بہت زیادہ پھل لگا، اچھا کھجور کا پھل دیکھنے میں بھی نہیں سمجھ میں آتا، آم کا سمجھ میں آئے گا، امرود کا سمجھ، بہت سارے ہو سکتا ہے باغبان کو اپنے آم معلوم ہو کتنے لگے کتنے پیڑ، لیکن کھجور گچھے کی شکل میں یا انگور سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کہنے لگا بتاؤ اس کے اوپر کتنے کھجور لگے ہیں؟ آپ نے بن دیکھے، پھر وہ میرا جملہ، ہر آدمی کی طرف تھوڑی دیکھا جاتا ہے، بن دیکھے اس ذلیل کی طرف، آپ نے کہا 3313۔ ایک بار کہتا تم سمجھتے میں گنوں گا؟ نہیں، میں تو گنوں گا۔ کمال ہو گیا بھائی، نانا کا زمانہ دیکھا، بابا کا زمانہ دیکھا، ہوتا نہیں ہے جو یہ کہے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن کس قدر گھٹیا خون کے لوگ تھے، ابھی بھی یقین نہیں۔ اس نے نوکروں سے کہا کھجوریں اتارو، گنو، گننی شروع کی، 3313 جب ہو گئی تو کہا سرکار 3313 کا ایک گھٹاؤ یا بڑھاؤ گے؟ نہ گھٹتی نہ بڑھتی، نہ گھٹتی نہ بڑھتی، اتنی ہی ہے۔ آپ مشغول ہیں بیلچے چلانے، آپ اپنے کھیت میں، آپ باغ میں کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تم بنو ہاشم کو علم غیب ہوتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی، تم کو علم غیب ہوتا ہے۔ امام بیلچے چلاتے چلاتے اس کی طرف دیکھے بغیر کہتے نادان، اسے علم غیب نہیں کہتے، اور نہ ہی اس میں علم غیب کا کوئی کمال تھا، یہ میں نے کہا ہو گیا۔ سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میں نے کہا اس لیے ہو گیا، تمہیں نہیں سمجھ میں آیا؟ ان کی والدہ نے کہا تھا درزی، تو درزی ہوا، پھر وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ وہ آدمی تھا جو زندگی بھر ستاتا رہا۔ اگر میں بہت سارے مرثی خان، نوح خان، پیش خان، شاعر سب میرے ذہن میں، ان کو مد نظر رکھ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ سارے متوجہ رہیں۔ پھر اس نے ذلیل حرکت کی، اور آپ کو معلوم ہے شیطان جو ہے وہ جب کوئی چوکڑی ہوتی ہے، شیطانی لوگ جمع ہو تو شیطان خود آ جاتا ہے۔ یہ پیغمبر کے قتل کا جو منصوبہ بنا تھا مدینے کے باہر، تو وہ یمنی لباس پہن کے شیطان آیا تھا، اس نے منصوبہ بتایا کہ سب لوگ تلوار لے کے اکٹھے قتل کر دینا، باقاعدہ روایت ہے۔ تو ان شیطانوں نے پھر منصوبہ بنایا، کیا کیا جائے؟ اسی جستجو میں ایک شیطان نے مشورہ دیا کہ ان کے سامنے مال پیش کرو۔ بڑا جملہ میں نے ضبط کیا، ان کے صدقے میں کائنات میں نہیں، کیا مال کوئی کائنات سے باہر ہے؟ اگر یہ لے لیں گے تو ہم انہیں بدنام کریں گے کہ دولت پسند ہے، نہیں لیں گے تو ہم کہیں گے تم ہم سے بدظن ہو، اس بات پہ لڑیں گے، دونوں طرح ہمارا فائدہ۔ اچھا، یمن کا خراج آیا، ٹیکس کتنا تھا؟ بے انتہا، اسے مختصر کیا گیا گھٹا گھٹا کے انرجی کی شکل میں، درہم و دینار سونے کے سکوں میں، ہیرے جواہرات میں بدل کے ایک تشت میں بھر دیا کہ اب ہم حسن کے سامنے پیش کریں گے، لیں گے تو ہم بدنام کریں گے دولت پسند ہے، نہیں لیں گے تو ہم بدنام کریں گے ہم سے بدظن ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے سارا انتظام کر لیا کہ اب مدینے خبر بھیج کے حسن کو بلایا جائے۔
بعد ایک چاہنے والے کو شام میں پتا لگ گئی کہ مولا آنے والے ہیں، جو سچا عاشق تھا، اس نے اپنے سارے اوزار اس میں بھرے تھیلے میں، اور ندی میں گیا، پہلے انہیں پاک کیا، صاف کیا، گھر آیا، مصلی بچھایا، تھوڑا سا چمڑا کاٹا اور سینے کا انتظام لے کے بیٹھ گیا، اور وہ ایک ٹاکا مارتا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھتا تھا، جوتی سیتا تھا، وہ جوتی سیدھا، ایک ٹاکا 2 رکعت نماز۔ بیوی آئی اور آگے کہنے لگی میں نے تو کبھی تجھے ایسے کام کرتے نہیں دیکھا کہ ایک ٹاکا 2 رکعت نماز، یہ جوتی سی رہا ہے؟ کہ تجھے نہیں معلوم میں جوتی نہیں سی رہا ہوں، تاجدار کائنات کے پیروں میں پہنچانی ہے، یہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ جو تیرا جی چاہے کرتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے کس محنت سے اس نے تیار کی، ایک ٹاکے میں 2 رکعت نماز، جوتی تیار ہو گئی، ادھر مولا کے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ جب مولا تشریف لائے تو یہ دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا، مولا کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ جب مولا جانے لگے تو اس کی طرف کسی نے دیکھا، اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ان کا نوکر، تو اسے بھی راستہ ملتا گیا، جیسے جیسے مولا جاتے گئے کوئی دیکھے تو ایسے اشارہ کر دے، اور وہ اندر تک پہنچ گیا۔ اب یہاں سے بات سمجھنے کی ہے، جب وہ اندر تک پہنچ گیا کہ مولا ابھی پہنچے ہی تھے، تو ایک مرتبہ وہ تشت پورا کا پورا ایک غلام کے سر پہ رکھ کے مولا کے سامنے بھیجا گیا، کہا حسن ہم نے صرف اس لیے بلایا آپ کو، یہ ہدیہ آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا، مولا نے کہا اچھا، نوکر سے کہا دے دو۔ جب کہ نوکر سے کہا دے دو تو مولا نے کہا رکھ دو، نوکر نے کہا دیکھ تو لو، کہ تم سے کہا نا رکھ دو اور تمہیں معلوم ہے میرے لیے، تو رکھ دو۔ اب نوکر اس سے زیادہ پریشان ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی دولت رکھوائی جا رہی ہے، اور جو پیچھے سے ہٹ ہو رہی تھی بہت دیر سے دیکھا وہ مسکرا رہا ہے۔ اس تشت کو چھوڑ کر مولا نے اس کی طرف دیکھ کے پوچھا، آنکھوں سے اشارہ کیا تو اس نے بغل سے جوتی نکالی کہ سرکار یہ لایا ہوں، کہا تو لے پہنا دے، توجہ ہے آپ کی، لے پہنا دے۔ وہ نیچے بیٹھا، ادب سے مولا کے پیر میں جوتی پہنائی ایک، پھر پہنائی دوسری، کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی کھڑا ہوا ٹھیک صحیح، کہہ رہے مولا صحیح آئی، کہ ہاں صحیح آئی۔ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، مولانا سے مجلس سے پڑھوا دی، لفافہ نہیں دیا تو آپ گھماتے رہتے ہیں، تو وہی مولا جوتی پہن میں آئے، ایک سلوات پڑھے محمد والے تو گھما کے کہتا مولا پیر میں آ گئی، ہاں آ گئی، صحیح آئی ہے، پریشانی تو نہیں ہے، نہیں 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 بالکل صحیح آ گئی ہے، بالکل صحیح۔ جو اس نے کئی بار اصرار کیا تو مولانا کا سن، یہ تیری جوتی کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے پیر کا کمال ہے، چاہے پہلے کو بھی نہ آتا چاہے 12ویں کو بھی نہ آتا، چونکہ محبت میں بنی ہے نا، پہلے کو بھی صحیح آتی 12ویں کو بھی صحیح آتی، اور کیا آپ نے بنا دی گئی پہن لی، ہاں اچھا تو تم میرے لیے جوتی لایا تھا، کہ ہاں۔ آپ نے اس غلام سے کہا تشت اٹھا اس کے سر پہ رکھ، ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ غلام سے کہا تشت اس کے سر پہ رکھ، اب میرے ساتھ آ جائیے، اب کانوں سے نہیں روح سے سنیے، تشت اس کے سر پہ رکھ۔ تو وہ کہتا ایک بار دیکھ تو لیتے کہ تجھ سے کیا مطلب، ابھی تو ہم تیرے بادشاہ کی اوقات بتائیں گے، پہلے تو رکھ تو صحیح، کہ سرکار میں دکھاتے کیوں، میں میرے لیے ہے نا تو وہاں رکھ۔ اس کے سر پہ رکھ دی گئی۔ اب جب سر پہ رکھ دی گئی پھر اس کا وہی ہاتھ جو لفافہ نہ ملنے والے کا وہی کھڑا ہے، مولا جوتے صحیح، پیر میں کوئی، ہاں ہاں صحیح، تمہیں دے تو دیا، کہ نہیں میں نہیں لیتا، آپ نے اشارہ کیا تیرے بچوں کا رزق لے لے، اس کے کیا باپ کا مال لے لے، سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہاں بالکل زندہ دلی سے رکھ دیا سر پہ، لے لیا، کھڑا رہا، اس سے کہا ہاں بھائی کس لیے بلایا تھا، کہ بس یہ کچھ نہیں ہے ہدیہ دینا تھا، کہ دے دیا تو نے، کہا دے دیا، کہا تو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ اب جو پیچھے پلٹے تو وہی کھڑا ہے، بات تو یہاں سے شروع ہوئی، کہا میں نے تجھ کو یہ ہدیہ دیا تو، کہا مولا جوتیاں 2 تھی، نہیں پہنچی میری بات، نہیں پہنچی میری بات، مولا جوتیاں 2 تھی، کہا 2 ہی تو ہوتی ہے، 2 ہی تو ہوتی ہے، کہ نہیں وہ 2 تھی، کہا اچھا اجرت کم رہی، اجرت کم رہی، کہا جو چاہے
سمجھ لیجئے سرکار اب آپ نے دیا تو یہ تھی غریب کی جوتی اس امیر کے تھوپڑے پر، جسے تو ساری دنیا کی دولت سمجھ رہا تھا، حسن کا غلام اسے ایک جوتی کی قیمت نہیں سمجھتا۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا سرکار دو تھی، کہا دو تو ہوتی ہیں، کہا اچھا تو ٹھیک ہے، کاغذ قلم لے کے وہ کاغذ قلم لے کے آیا، کہا تجھ کو تیری نسل کے لیے ضمانت لکھتا ہوں۔ اور پھر مولا نے مسکرا کے کہا اب تو برابر ہوا، ایک جوتی میں یہ اور ایک جوتی میں نجات۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک جوتی میں یہ اور ایک جوتی میں نجات۔ یہ ہے وہ معصوم جس کی زندگی ایسے اس طریقے سے ذلیل کیا کہ شاید اس کے منہ پہ ایسی جوتی کبھی نہ پڑی، مگر کمینے کبھی باز تھوڑی آتے، پھر حرکت کر دی، پھر حرکت کر دی کہ کیا کیا جائے، کہ پھر بلایا جائے، پھر بلایا گیا اور پھر وہ مال کے دو ڈھیر لگائے گئے، ادھر بھی اور ادھر بھی۔ اللہ جانے آپ میرے لفظوں کو کیسے سمجھیں گے، مگر میں لفظ کہوں گا ضرور اشارے میں۔ ہر ماں کا ذکر نہیں ہوتا، کچھ ہی ماں ایسی ہیں جن کا ذکر استشباب عام کیا جاتا ہے اور عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ ذہن میں رکھ کے سنیے، کچھ کا نام لینا بھی حماقت ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا کو بلایا اور جب آتا ہے نا آدمی تو جوتے ایسے اتارے گا تو ان کا رخ ادھر ہے، جب جائے گا تو ادھر کو ہوگا۔ سارا مال بانٹتا رہا، مولا کو نظر انداز کرتا رہا، بانٹتا رہا، مولا کو نظر انداز کرتا رہا۔ آخر کیا کیا اس نے جب بانٹ چکا، کہا دیکھو میں ہندا کا بیٹا ہوں، جتنا سب کو بانٹا اتنا آپ کو دیا، ایک ڈھیر آپ کا ایک سب کا۔ اور کیا آپ نے اب ظاہر سی بات ہے نامیاں لینے کی جگہ تو تھی نہیں، مگر کچھ اتنے ذلیل ہوتے ہیں کہ آبرو ریزی کو ہی عزت سمجھتے ہیں۔ خیر مولا اپنی جگہ سے اٹھے، بس اس لیے بلایا تھا کہ ہاں دیکھو میں نے جتنا سب کو بانٹا اتنا آپ کو دے رہا ہوں۔ مولا اٹھ کے چلے، اسی کے دربار کا اسی کا غلام، اس نے مولا کی جوتیاں سیدھی کر دی، مسکرا کے ایک جملہ کہا تو نے ہماری جوتی سیدھی کی؟ کہا جی سرکار، کہا یہ سارا مال میں نے تجھ کو دیا۔ ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو نے ہماری جوتی سیدھی کی، یہ میں نے تجھے دیا۔ اور تب ایک جملہ مولا نے کہا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ وہ معصوم جس کی زندگی بڑے عجیب عجیب نشے و فراز سے، ایسا نہیں ہے کہ سلو میں دھار نہیں ہے، سلو میں دھار کربلا کی تلوار سے زیادہ ہے، مگر چونکہ کچھ وہ بھی عادات بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم احتیاط برتتے ہیں، ورنہ وہاں دھار زیادہ ہے۔ اگر سلو آتن سلو کی طرح پیش کی جائے تو سلو میں دھار کربلا سے زیادہ ہے۔ ایک ہی جملہ کہوں گا، جب اس نے بدتمیزی کہیں کی، ایک جملہ بزرگوں کے لیے بچوں کی سمجھ میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، جس کی سمجھ میں آ جائے وہ سمجھ لے۔ ایک ہی جملہ کافی تھا، حسین نے کربلا میں بنی امیہ کو ایسا قتل کیا وہ پنپ نہ سکے۔ امام حسن تو پہلے ہی دفن کر چکے تھے، مگر یہ بے غیرت تھے پھر سامنے آ گئے۔ امام حسن نے ایک جملہ اس کو کہا تھا، سن تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے، تیرے پیدا ہونے میں تو 4 باپ کھڑے ہوئے تھے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 4 کھڑے تھے، ابو سفیان سے شکل ملتی تو اسے دے دیا۔ کربلا واقعی ایک آخری آپریشن کا نام ہے، یہ اس قدر ذلیل تھے کہ مانتے نہیں تھے، ورنہ اگر کوئی غیرت دار ہوتا تو عرب چھوڑ کے چلا جاتا، یا کربلا تک نوبت نہ آتی جو مدینے میں آپ کو بلایا گیا اور آپ سے بیعت کا سوال کیا تو آپ نے کہا کہ صبح کی روشنی میں بلا لینا، تو ایک وہیں بیٹھا تھا اسی کا اپنا دوست، کہتا اگر حسین نکل کے ہاتھ نہیں آئیں گے ابھی پکڑ لیں یا سر کاٹ لیں، اور اپنے کو گھوما، امامہ اتارا اس کے گلے میں ڈالا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں بھی ڈال سکتا ہوں۔ جملہ سنیے بھرے دربار کا،
اور جملے کی وضاحت جسے پوچھنا اکیلے میں یعنی بیان ہو سکتی. امامہ گلے میں ڈال کے کس کے کہا اور نیلی آنکھوں والی کی اور بس اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی. تو حسین کے سر کی بات کرتا ہے. یہ بہت بڑی بات تھی کسی کی نیلی آنکھوں کی بات کرو. عرب میں جو مشہور تھے لوگ ان خبیث عورتوں کی تشخیص کی. یہ معصوم ہے کہ جس نے جتنی زندگی گزاری سختیوں میں گزاری, ایک پل چین نہیں لینے دیا گیا. اس میں سے ایک جنگ بھی ہے, مسلسل ایک جنگ بھی ہوئی, اور اسی جنگ سے ہٹ کے ایک چمڑے بہت سارے اوپر نیچے رکھ کے گیلے کر کے انہیں کوٹا جاتا ہے. اس سے پھر ایک جیکٹ بنائی جاتی ہے. اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے تیر آدمی کے جسم میں نہیں جاتا. آپ نے جتنی زندگی گزاری بلٹ پروف جیکٹ کے ساتھ رہنا پڑا. اس قدر آپ کے چاروں طرف مکاریاں تھی. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, ران میں ایک نیزہ مار دیا گیا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تیر مار دیا گیا. ایک انڈے کو لایا گیا سیٹ کر کے, اس کی لاٹھی کے نیچے ایک کیل تھی جس میں زہر تھا, کہ وہ مکر کرتے کرتے امام کے پیر پہ اس کیل چبھا دے تاکہ امام اس زہر سے بچ جائے. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ زہر بھی اس وقت اثر کرتا جب اللہ کی رضا ہو. ایک جملہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, آخر تک اسے یاد رکھیے گا, کہ امام کو جب زہر دیا گیا ایک مرتبہ, تو اس کے بعد سے حضرت عباس کا اصول یہ تھا جب بھی کوئی شے امام کو دی جاتی تھی تو آپ پہلے اسے چکھتے تھے. ایسے نہیں, اس کا نام وفادار جانی صاحب. آپ نے سنا عباس وفادار, یہ وفاداری کربلا سے نہیں ہے. جب پانی دیا جاتا پہلے خود پی کے دیتے تھے. ایک بار زہر دیا گیا, آپ بہت بیمار ہوئے, ٹھیک ہو گئے. اس دن سے آپ نے اصول بنایا کہ امام حسن کو جو کوئی چیز دی جاتی تھی پہلے خود چکھتے تھے تاکہ میرے مولا سلامت رہے, پھر امام کو دی جاتی تھی, جو بڑی بڑی جگہوں پر آج کل سیکورٹی میں ہوتا ہے. اس کا جواب انہوں نے یہ نکالا کہ ایک زہر پسا ہوا منگایا پاؤڈر کی طرح, اور اس زہر کو سراہی پہ جو کپڑا بندھا تھا اس پہ ڈال کے اسے ہلایا گیا, وہ زہر اندر چلا گیا اور کپڑے پہ کوئی نشان نہ رہا, نہ اس کی گیٹھا کھولی گئی. رات کو پانی جس سے بھی مانگا گیا اس نے پانی دے دیا. یہ کہ پروردگار عالم کو منظور اس طرح تھا. اور آپ 28 سفر جو ہے آپ سے مخصوص ہے. آپ کی طبیعت متغیر ہوتی گئی, رنگ زرد ہو گیا, سبز ہو گیا, اور آپ کو جو قے ہوتی تھی اس میں جگر کے ٹکڑے ہوتے تھے. آپ کو خون کی الٹیاں ہونے لگی. رات کا وقت ہوا, جب آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو آپ نے قاسم کو کہا, قاسم جاؤ اپنی پھوپھی کو بلا لو. رات کا ایک پہر گزر چکا تھا. زینب علیہ مقام کے دروازے پہ دھک الباب ہوا. اندر سے آواز آئی, کون؟ کا پھوپھی اماں میں ہوں, قاسم. بی بی زینب آئی, بیٹا خیر؟ کا بابا نے ابھی طلب کیا ہے. کہا آپ چلو میں آتی ہوں. شہزادہ دوڑا ہوا آیا, آگے کہا بابا پھوپھی اماں آ رہی ہیں. آپ نے اشارہ کیا تش جس میں خون ہے اسے چھپا دو. کس لیے؟ کہا زینب ام المصائب, جس نے نانا کا غم دیکھا, بابا کا غم دیکھا, اماں کا غم دیکھا, وہ یہ غم نہ دیکھ سکے, وہ چھپا دو. حسن آپ کو کیا معلوم ہے, سب داغ برداشت کرے. یہ ام المصائب ہے, صبح قیامت تک مصیبت اسی کے میزبان ہوں گے. چھپا دیا گیا. بی بی زینب آئی, آگے دیکھا بھائی کی ہونٹ نیلے ہے. پرسہ ہونے لگا. صبح ہوئی, حسن رخصت ہو گئے, جنازہ تیار ہوا, جنازہ جانے لگا. جب جنازہ جانے لگا کافی دیر ہو گئی تو کوئی پرسہ دینے والا تو تھا نہیں. بی بی زینب تنہا بیٹھی ہوئی تھی کہ حجرے میں ایک آہٹ ہوئی. آپ نے پلٹ کے دیکھا, چھوٹی سی عمر, 12-14 سال کی عمر. دیکھا کہ حضرت عباس نے دیوار پہ سے تلوار اتاری اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا عباس قدم نہیں رک گئے, واپس آ جاؤ. واپس آ گئے. اور واپس آنے کے بعد اس سے پہلے کہ
سیدہ زینب کچھ کہتی ہے، آپ نے تلوار بی بی زینب کے قدموں پہ رکھی اور ایک جملہ کہا، شہزادی جب تو کہے گی رک جاؤں گا، آج مجھے جانے دے، روکنا نہیں۔ کہ پہلے بتا کیا ہوا؟ کہ شہزادی، بڑے شہزادے کے لاشے کے اوپر تیر برسا دیے گئے، اور اس انداز میں کہا کہ جیسے لگتا تھا زینب کہے گی جاؤ جان قربان کر دو۔ تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے ایک جملہ کہا، تو عباس کیا ہوا؟ جنازہ واپس لے آؤ۔ اتنا سننا تھا کہ شیر کی آس ٹوٹ گئی، تلوار وہیں چھوڑی، چونکہ حکم کی اطاعت واجب تھی۔ سر جھکا کے آئے اور آگے کہا، آقا حسین، شہزادی نے کہا جنازہ گھر لے آؤ۔ حسن مجتبیٰ کا جنازہ لایا گیا، جنازہ لایا گیا۔ جیسے ہی جنازہ لایا گیا تو بی بی زینب کے گھر میں آنگن میں رکھا گیا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے جب دیکھا تو پورا کفن لال تھا، بس رو کے ایک جملہ کہا، بھائی میں نے تو کفن سفید پہنایا تھا، یہ لال کیسے ہو گیا؟ ایک مرتبہ کسی نے آواز دی، 72 تیر لگے ہوئے تھے، ہم نے جنازے سے تیر نکالے۔ زینب تو نے 72 تیر برداشت کیے، ذرا کربلا میں تو آؤ۔ جب 11 محرم کو بی بی زینب کو رخصت کیا جانے لگا تو حسین کے لاشے کے چاروں طرف گھومنے لگی۔ سید سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہو؟ کہ میری ماں نے کہا تھا میرے حسین کو بوسے لینا، ارے میں چاروں طرف گھوم گئی، ابھی میں نے حسین کے جسم پر اتنی سی جگہ نہیں پائی جس پر میں بوسے لے سکوں، اونٹ پر بٹھایا گیا۔ زینب جانے لگی، ایک جملہ کا، بھائی اگر واپس آئی تو اپنی ردا کا تجھے کفن دوں گی، تجھ کو میں دفن کروں گی۔ قافلہ جاتا رہا، قافلہ جاتا رہا۔ دوستو عزیزو، ہمارے گھر میں جب کوئی مر جاتا ہے نا تو بچوں کو الگ رکھا جاتا ہے، وارثوں کو الگ رکھا جاتا ہے، لیکن یہ وہ مظلوم تھے جس اونٹ کے اوپر لیلا بیٹھی تھی، اکبر کا کٹا ہوا سر نیزے میں اس کے ساتھ چلایا جا رہا تھا، جس اونٹ پر سکینہ بیٹھی تھی حسین کا سر اس کے قریب لے جایا جا رہا تھا۔ ایک طرف شہیدوں کے سر تھے، ایک طرف شہزادیاں تھی۔ جب کوئی رو کے کہتی تھی ہائے حسین تو شمر تازیانے لے کے آتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی آوازیں بلند ہوئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ شمر تازیانہ لہراتے ہوئے آیا، ایک مرتبہ سید سجاد کی پشت پہ تازیانہ مارا۔ سید سجاد نے امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کا، بابا اب تازیانے برداشت نہیں ہوتے۔ شمر تازیانے مارتا ہے، حسین کے لب ہلے، ایک جملہ کا، میرے سینے پہ سونے والی سکینہ اونٹ سے گر گئی ہے، جب تک وہ نہیں آئے گی میں آگے نہ بڑھوں گا۔ اونٹ بیٹھایا گیا، زینب اولیاء مقام سکینہ کو لینے گئی، تھوڑے فاصلے پر دیکھا ایک بی بی ہے جو گود میں سکینہ کو لیے ہے۔ زینب آگے بڑھی، کبھی بھی تیرا احسان ہو، تیرا شکریہ، جب سے اس کا بابا مارا گیا کسی نے اس کو گود میں نہیں لیا، کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا، تیرا شکریہ۔ ایک مرتبہ بی بی نے چہرے سے کپڑے کو ہٹایا، زینب کس کا شکریہ ادا کر، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ کہا ماں چادر تو سفید تھی، لال کیسے ہو گئی؟ ہاں بیٹی میری چادر سفید تھی مگر حسین میری گود میں ذبح ہوا، اکبر میرے سینے پر اسی میں رکھا گیا، ارے عباس کے بازو میری چادر میں لائے گئے، قاسم کا لاشا میری چادر میں تھا، میری چادر سرخ ہو گئی۔ انا للہ